کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں تیسری صدی ہجری کا دور ایک بھیانک دور ہے؟ اس دور میں ایسا کیا ہوا کہ جو بہت ہی بھیانک تھا؟ اللہ کے پاک کلام کو، کلام الہی کو سرکاری سطح پر سرکار کی ناک کے نیچے مخلوق قرار دیا گیا۔ اور تحریک اس کی یہ تھی کہ کچھ معتزلی علماء جو تھے خلیفہ مامون کے پاس آئے، تو خلیفہ مامون کو انہوں نے اکسایا کہ بھئی قرآن پاک مخلوق ہے اور اپنے دور کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو اس بات پہ اکٹھا کرو۔ گرفتاریاں ہوئیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس زمانے میں عظیم انسان، امام اہل سنت، آپ اس دور میں تھے، تو آپ کو بھی گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ رستے میں پتہ چلا کہ خلیفہ مامون جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کی وفات پاتے ہی خلیفہ المعتصم، جو کہ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا اور مامون کا بھائی تھا، یہ تخت نشین ہوا۔ اب 218 تک مامون نے یہ کام کیا، اور 218 سے لے کر 227 ہجری تک خلیفہ المعتصم باللہ کہ جو ہارون کا بیٹا تھا اور مامون کا بھائی تھا، اس نے اپنے بھائی خلیفہ مامون کی روایت کو برقرار رکھا، کیونکہ مامون رشید مرتے ہوئے باقاعدہ یہ لیٹر لکھ کے گیا تھا کہ جتنے بھی اہل علم ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو اکساؤ، ان کو کہو کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ قرآن پاک کلام الہی نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا سامنا ہوا، امام اہل سنت کا سامنا ہوا، سوال و جواب ہوئے، بہت سے معتزلی علماء آپ کے سامنے تھے، انہوں نے بات چیت کی۔ بادشاہ نے کہا کہ سنو، دو ٹوک جواب دو، قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت نے انشراح صدر سے فرمایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے یہ قرآن، یعنی یہ کلام الہی ہے، اور صفات الہی مخلوق نہیں ہوتے، لہٰذا میں قرآن پاک کو مخلوق نہیں کہوں گا۔ بادشاہ نے زور دیا، اس نے کہا تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی جانی نقصان دے سکتے ہو، جو تمہارے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا، اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کتنے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ آپ سے بحث کرنے لگ گیا، اپنی تخت سے اٹھ کے آپ کے قریب آیا اور سختی سے کہنے لگا کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آپ مسکرائے، فرمایا تو بادشاہ ہے، تجھے طاقت ہے، تجھے قوت ہے، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آخری بار بتا دو، کہنا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس نے بدترین جسارت کی اور امام احمد بن حنبل کو اپنے ہاتھوں سے تھپڑ مارے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی خلیفہ نے آپ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ پھر بھی آپ پہ تشدد یوں کر رہا تھا، اور جب آپ پر پانی پھینک کے آپ کو ہوش دلوایا گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جب آپ کو ہوش آیا تو ہوش سنبھالتے ہی پھر آپ نے مسکرا کے کہا کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اللہ کی گستاخی کبھی کرنے والا نہیں۔ آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کو جیل میں قید کیا گیا، تقریباً 6 ماہ مسلسل آپ پہ ظلم ستم جاری رہا، مگر اللہ کا یہ فقیر امام اہل سنت، انہوں نے یہ فرمایا کہ جتنی سہولتیں دیتے ہو دے دو، لیکن میں کبھی بھی اللہ کے پاک کلام کو میں مخلوق نہیں کہوں گا۔ کچھ پابندیوں کے ساتھ امام احمد کی رہائی ہوتی ہے، تقریباً 6 ماہ یا 1 سال، تاریخ میں یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ باہر آتے ہیں، اب یہ آپ کے لیے ایک مشکل وقت تھا، کیونکہ آپ پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں، سرکاری سطح پہ آپ کو کنٹرول کیا گیا، آپ کی ہر تبلیغ کو کنٹرول کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، اس قسم کے معاملات جو تھے وہ آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ اب ذرا سوچئے گا کہ سن 218 میں مامون فوت ہوا، اور 218 سے 227 تک خلیفہ المعتصم باللہ جو ہے یہ قابض رہا، اور اس کے دور میں آپ پہ ظلم و ستم کی انتہا ہوئی۔ اچھا، پھر سن 227 سے 232 تک ایک تیسرا خلیفہ آیا، خلیفہ الواسق، یہ معتصم کا بیٹا تھا، اس نے بھی اپنے باپ کی اس روایت کو قائم رکھا، یعنی امام احمد بن حنبل کی نگرانی سرکاری سطح پر جو تکلیفیں وہ جاری رہیں۔ خلیفہ واسق کے بعد ایک چوتھا خلیفہ آیا سن 232 ہجری میں، جسے خلیفہ المتوکل کہا جاتا ہے۔ یہ معتصم کا دوسرا بیٹا تھا، یعنی معتصم کا پہلا بیٹا واسق وہ فوت ہوا، اس کے بعد معتصم کا دوسرا بیٹا المتوکل یہ آیا، اور اس نے آ کر امام احمد بن حنبل کی عزت کی، اکرام کیا، معافیاں مانگی
کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میرے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے. ایسا اکرام کیا کہ لوگ آشش کر اٹھے، اور سرکاری سطح پر اس نے اس عقیدے کو ختم کیا کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے. جو احمد بن حنبل نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امام اہل سنت کا یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے. مجھے سننے والے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب زخم زیادہ ہو جائیں تو ان کا مرہم رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ زخم سارے مٹ جاتے ہیں. جب مرہم لگانے والا اپنا محبوب ہو تو کیا ہی بات ہے. اب سنیے ذرا، یہاں تکلیفوں کی انتہا ہوئی، یہاں دکھوں کی انتہا ہوئی، لیکن ثابت قدمی کا یہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، یعنی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. ہوتا کیا ہے کہ جب دکھوں کی، آزمائشوں کی دنیا ختم ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے محبوب کرم فرمایا کرتے ہیں. امام شافعی، آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام شافعی کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا شافعی اٹھو اور جا کے احمد کو یہ کہو کہ ہم نے اس کی محبت کو قبول کیا، اس کے دکھوں کو ہم نے قبول کیا. اسے بشارت دو جا کے کہ اللہ اس پہ راضی ہو چکا ہے اور ہم اس پہ راضی ہو چکے. امام شافعی جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے بیداری کے بعد کاغذ پر ایک تحریر لکھی اور احمد بن حنبل کے نام آپ نے ایک لیٹر بنایا، اور اس لیٹر پہ آپ نے اپنا سارا واقعہ لکھا کہ احمد تمہیں مبارک ہو، دیکھو تمہارے دکھوں کو مٹانے کے لیے رسول اللہ آ گئے، اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہو چکی ہے. یہ لکھ کر واقعہ سارا جناب امام شافعی نے اپنے ایک خادم کے ہاتھوں آپ کو بھیج دیا. اچھا آپ ادھر سنیے، جب امام احمد کے پاس یہ لیٹر پہنچتا ہے تو امام احمد نے وہ لیٹر دیکھا، اور وہ لیٹر دیکھ کر حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بھائی کچھ اور بھی ہے یا یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بس یہی ہے، امام شافعی نے یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے. جیسے ہی امام احمد بن حنبل نے یہ پڑھا تو آپ نہایت زاری کرتے ہوئے اندر تشریف لے گئے، اس لیٹر کو سامنے رکھا اور سجدہ شکر ادا کیا. کبھی اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی سرکار مدینہ کا شکریہ ادا کریں کہ اے اللہ تو نے اپنے بندے کو قبول کیا. سرکار دو عالم یا رسول اللہ آپ نے اپنے غلام کو قبول کر لیا تو آپ کا کرم ہے. اچھا اب آپ یہ اپنی زاری کے بعد باہر تشریف لائے. اس کو کہنے لگے جو غلام لے کے آیا تھا، فرمانے لگے کہ بھئی تو آیا ہے، تیرا کچھ نہ کچھ اکرام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا اکرام کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، یہ میں نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک میرا نیچے پہننے والا قمیض ہے، ایک میرا اپر ہے. میں یہ چاہتا ہوں میں تجھے نیچے والا قمیض دوں، کیونکہ جو میرا نیچے پہننے والا قمیض ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو محبت کا پیغام لایا ہے، کم از کم تیری تھوڑی سی خدمتی ہو جائے، یہ قیمتی کپڑا ہے، یہ تو میرا لے جا. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنا نیچے والا جو کرتا مبارک ہے سائیڈ پہ جا کے اتارا، اور اتار کے واپس طے کر کے اس بندے کو دے دیا. اب واپس جب جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوا یہ سننے کے قابل ہے. اللہ والوں کو اللہ والوں کی کیسی قدر ہوتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی استاد ہیں. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتا دیا، وہ آنے والا خادم یہ کرتا لے کے واپس امام شافعی کے پاس پہنچا. امام شافعی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بھئی کیسی گزری؟ عرض کیا حضور ایسے ایسے معاملہ ہوئے. تو یہ ایک کرتا ہے جو احمد نے بھیجا ہے، تو یہ تو میں اپنے ہی پاس رکھوں گا. امام شافعی مسکرائے، فرمایا بھی انہوں نے تمہیں دیا ہے، میں تم سے نہیں لیتا، لیکن ایک کام مجھے چاہیے اس میں سے. اب یہ غور کیجئے گا کہ امام شافعی استاد ہیں اور امام احمد شاگرد ہیں، لیکن جب کسی شاگرد پر اللہ کا کرم ہو تو کتنے بڑے دل والے استاد اور کتنے اللہ والے تھے کہ اس کی قبولیت کو قبول کیا. تو کہنے لگے کہ مجھے احمد کا یہ کرتا دے دو. کرتا لے کر آپ نے پانی کے ایک برتن میں بھگویا اور اس میں زیادہ پانی ڈالا، بڑا برتن تھا، تو اس میں کافی پانی جب اکٹھا ہو گیا تو پھر اسی پانی سے آپ نے غسل کیا اور سر میں ڈالتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ احمد
تیرے اس کرتے کی قدر آج مجھے ہے کہ اس کرتے نے تیرے جسم کو چھوا ہے، اور شافی چاہتا ہے کہ تیرے جسم سے چھوئے ہوئے کپڑے سے برکت حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ امام شافی کا یہ عمل، لوگ بتائیں گے کہ عقیدتوں کے ابواب کس طرح کے ہوتے ہیں، لوگ بتائیں گے محبتوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے، کوئی بتائے گا؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے یہی سمجھا کہ اللہ کے کرم اور فضل سے جو چیز سمجھ میں آئی کہ اماموں کا، اللہ کے محبوبوں کا ایک بہت مضبوط عمل ہوتا تھا، وقت جیسا بھی جاتا رہے لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے نام کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ادوار کے ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔